السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انفارمیشن ٹیکنالوجی سیریز اور اس کے سلسلے کا ایک اور بہت ہی اہم لیکچر ہے آج کا، اور اس کو میں اہم لیکچر اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس لیکچر میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سمجھ لیں ٹاپک کے اوپر آج لیکچر دینے لگا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ امپورٹنٹ ٹاپک کیا ہے۔ امپورٹنٹ ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر بائی ڈیفالٹ جو ایک ڈرائیو لگی ہوتی ہے وچ از سیکنڈری اسٹوریج میڈیم جو ہمارا ہوتا ہے، جس کے اندر ہمارا ڈیٹا پرماننٹلی اسٹور ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ہارڈ ڈسک۔ اور ہارڈ ڈسک جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کے کیا ٹائپس ہیں اور کیا ویئر اباؤٹس ہیں، وہ تو خیر اس سے پچھلے لیکچر میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ ایس ایس ڈیز کی کیا ٹیکنالوجی ہے، ہارڈ ڈسک کیا چیز ہے، کس طرح وہ ایوالو ہوئی ہے ڈیورنگ دا پاسٹ 25-30 ایئرز، جس طرح اس نے ظاہر ہے کیپیسٹی وائز اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے اور اوبیسلی سائز وائز بھی۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے جناب کہ ہمارے پاس تو ایک کمپیوٹر کے اندر جو ڈرائیو لگی ہوئی ہے، ہمارے سامنے اس کی پارٹیشنز یا اس کی ڈرائیوز ہمارے سامنے شو ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ کوئی ایڈیشنل ڈرائیو لگانا چاہیں، یعنی کہ اگر ہم کوئی اضافی کوئی ایکسٹرنل ڈرائیو لگانا چاہیں، اس کے حوالے سے ایک ویڈیو لیکچر تو میرا آلریڈی موجود ہے ہارڈ ویئر کا، جس میں نے آپ کو کنیکٹ کرنا اور وہ جو ایکسٹرنل باکسز ہوتے ہیں وہ سارا میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے، وہ آپ میرے ہارڈ ویئر سیکشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس لیکچر میں اوبیسلی اب میں آپ کو آن اسکرین ریکارڈنگ ظاہر ہے ایک چیز دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم ڈرائیو کو ایکسیس کرتے ہیں، ایک ڈرائیو کی پارٹیشنز کیسے کر سکتے ہیں جب وہ ڈیٹیکٹ کرواتے ہیں، اور وہ ایک ایکسٹرنل ڈرائیو جو ہوتی ہے وہ ہمیں کیا کام دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے کمپیوٹر کے ساتھ ایک ایکسٹرنل ڈرائیو کو کنیکٹ کرتے ہیں یو ایس بی پورٹ کے تھرو۔ ابھی میں کنیکٹ کرنے لگا ہوں تو آپ سامنے دیکھیے گا اس وقت جو آپ کو نظر آ رہی ہیں سی اور ڈی، یہ دو پارٹیشنز ہیں، اور یہ میرے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی پارٹیشنز ہیں جو ڈسک کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اب میں اس کے ساتھ جیسے ہی ایک ایکسٹرنل ڈرائیو لگاتا ہوں تو ابھی آپ کو ایک بیپ سننے کو ملے گی، اور یہ دیکھیں وہ ایک جو ڈرائیو کی پارٹیشن ہے وہ سامنے ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے نیو والیوم ای کے نام سے، اور اس کی کیپیسٹی ہے 298 جی بی، اور اوبیسلی یہ 320 جی بی ہارڈ ڈرائیو ہے، اور یہ کیوں 298 شو کر رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک لیکچر میرا موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آئی ٹی سیکشن میں۔ اچھا، اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں یہ جو ڈرائیو ہے نا اس کو میں ایکسیس کر سکتا ہوں بالکل سمپل طریقے سے، جیسے یو ایس بی کو ایکسیس کیا جاتا ہے۔ اس ڈرائیو کے اندر میں ڈیٹا سٹور کر سکتا ہوں، لیکن وہ کیا چیز ہے جو اس کو ایک عام یو ایس بی فلیش یا پین ڈرائیو سے تھوڑا ممتاز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہارڈ ڈسک ہے، ایکسٹرنل ڈرائیو میں نے لگائی ہے۔ میں چاہوں تو میں اس کی بھی نارملی جیسا کمپیوٹر میں ڈسک کی پارٹیشنز ہوتی ہیں میں اس کی کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر یہ 320 جی بی ہے تو میں اگر اس کے 4 پارٹس بنانا چاہتا ہوں، 5 6 2 3 جتنے بھی، تو میں بنا سکتا ہوں، اور اس طرح پھر ان کے اندر میں ڈفرینٹ ڈیٹا بھی سٹور کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ میں ڈیٹا ڈسک کے طور پر سیو کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اس کے 3 والیوم بنا لوں یا 3 پارٹیشنز، اور ایک کے اندر میں اپنی مطلب کوئی ٹیکسٹ فائلز یا کوئی امیجز رکھوں، ایک کے اندر میں ویڈیوز یا اپنے لیکچرز یا اس طرح کی کوئی ویڈیو چیزیں، اور تیسرے کے اندر میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی اور اپنے موبائل کا کوئی ڈیٹا سیو کروں۔ تو اس طرح اگر میں 3 پارٹیشنز بنانا چاہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، جو آپ کی ایگزسٹنگ ڈرائیوز ہیں نا آپ کے اپنے کمپیوٹر کی جو ڈیفالٹ ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی نام دے دیں، تاکہ وہ جب آپ پارٹیشن اس کی بنا رہے ہو تو کہیں غلطی سے اپنی ڈرائیو کو آپ نہ اڑا بیٹھیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ نئے بچوں کے لیے جو امیچورز ہیں ان کے لیے یہ چیز میں بتا رہا ہوں۔ ہمیں تو خیر وہ سائز سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے، ہم نے کس سائز کی ڈرائیو لگائی ہے تھوڑا بہت ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات نئے بندے کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ یہ سی اور ڈی دو ڈرائیوز ہیں، اس پر آپ رائٹ کلک کریں، ری نیم میں جائیں، اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں عدنان، اور اس کو جب میں کروں گا تو کنفرم کر دوں گا، کنٹینیو، پھر رائٹ کلک، اس کے بعد ری نیم، اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں احمد۔ تو یہ ہو گیا جناب، ایکسیس کو میں کنٹینیو کر دیتا ہوں، تو یہ عدنان اور احمد یہ دو پارٹیشنز کے نام میں نے رکھ دیے ہیں۔ نیو والیوم میں اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے اسی کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہے۔ اب میں یہ کلوز کر دیتا ہوں دس پی سی کی ونڈو، میں دس پی سی پر رائٹ کلک کروں گا اور مینیج میں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ڈسک مینجمنٹ ایک ہمارے سامنے آ جائے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔
कंप्यूटर मैनेजमेंट में, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट, और इस पर आपने क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स में आपके सामने ये सिनारियो आ जाएगा। ये फेमिलियर है, इससे पहले भी मैं इसके बारे में आपको एक लेक्चर दे चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको दो डिस्क मिलेंगी, डिस्क 0 और डिस्क 1। अब जाहिर है आपने डिस्क 1 में काम करना है, क्योंकि डिस्क 0 तो जाहिर है वो आपके कंप्यूटर की, अदनान और अहमद भी ये शो कर रहे हैं कि ये आपकी अपनी ड्राइव्स हैं। और ये जो कुछ आपको रिकवरी और ये जो पार्टीशन नज़र आ रही हैं, इसके हवाले से भी मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि ये रिकवरी पार्टीशन क्या होती है, ये कैसे बन जाती है, क्योंकि ये हम नहीं बनाते, खुद ब खुद बन जाती हैं। इनका काम क्या होता है और इनको हम हाइड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त हिडन है। खैर, अभी हम जाते हैं जी अपनी डिस्क 1 में, और ये आपके सामने पार्टीशन है। इस पर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी डिलीट वॉल्यूम। क्योंकि देखें, सबसे पहले तो आपने ये देखा है कि एक वॉल्यूम बना हुआ है, इसका 320 GB की हार्ड ड्राइव है और ये पूरी की पूरी एक पार्टीशन बनी हुई है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले, चूँकि मैंने इसके 3 पार्ट करने हैं, तो जो पहला काम मैं करूँगा वो ये करूँगा कि इस पार्टीशन को या इस वॉल्यूम को डिलीट करूँगा। तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा। मैं वंस अगेन आपको कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा डेंजरस काम है। मेक श्योर कि आप अपनी इस ड्राइव पर राइट क्लिक करें, गलती से किसी और ड्राइव पर आपने क्लिक नहीं कर देना, वो फिर आपको पता है कि आपका डाटा भी लॉस हो जाएगा और पार्टीशन भी। सो आपने डिस्क 1 में काम करना है, जो कि हमने न्यूली अभी इंसर्टेड हार्ड ड्राइव है आपकी। इस पर राइट क्लिक करें और डिलीट वॉल्यूम कर दें। इसके बाद जब कंफर्म करेगा तो यस कर दें। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स। तो ये पार्टीशन इस वक्त रिमूव हो गई है। इसको सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अनएलोकेटेड आ गई है। ये जब मैसेज आएगा तो समझ लिया पार्टीशन रिमूव हो चुकी है। दिस पीसी में जाकर तसल्ली कर लें, ये पार्टीशन यहाँ से हाइड हो जाएगी, ठीक है। जब आप पार्टीशन रिमूव करेंगे तो याद रखिएगा कि वो आपकी एक्सप्लोरर में शो नहीं होगी। आपने दोबारा दिस पीसी में जाना है, राइट क्लिक, मैनेज, और डिस्क मैनेजमेंट में आपने सेलेक्ट करना है ज़ाहिर है अपनी डिस्क 1 को। और डिस्क 1 में से अब हम पार्टीशन बनाएंगे। तो अब पार्टीशन कैसे बनेगी देखें, चूँकि मैंने 3 पार्टीशन करनी है और मेरे पास जो अवेलेबल जो स्पेस है वो 298.09 GB है। ऑब्वियसली जो बच्चे कैलकुलेशंस के इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, वो कैलकुलेटर पहले ओपन कर लें, अपने पास डेस्कटॉप कैलकुलेटर रख लें या कंप्यूटर का कैलकुलेटर खोल लें, जो उनको इजी लगता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये करें कि इसके अंदर 298.09 ये जनाब टोटल स्पेस है, इसको डिवाइड कर लें 3 से और इक्वल करें तो आपके सामने आ रहा है 99.36। इसका मतलब है कि आप इस वॉल्यूम की पार्टीशन बना सकते हैं, ठीक है। 99 का मतलब है 99 GB, ठीक है। तो 0.36 है, वो आप दें ना दें वो इतना इशू नहीं होता। बहरहाल आप इस पर राइट क्लिक करें, ऑप्शन आएगी न्यू सिंपल वॉल्यूम, आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है और ये आपके सामने जो स्पेस आ रही है ना, आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। चूँकि 99 का वॉल्यूम बनना है तो आपने 99 यहाँ टाइप करना है 99 GB के लिए। यहाँ आप ज़रा फिगर्स को देख लें, ध्यान में रखें, ये 30 आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ इसकी जगह हम 99 पुट कर चुके हैं। और ये जो 5 ये जो नज़र आ रहे हैं ना फिगर, ये 0 के लिए हैं, यानी कि आपने इससे आगे वाले फिगर आपने 000 लगा देना है, क्योंकि अगर 99 GB कर रहे हैं ना तो GB के लिए फिर आपने आगे 3 0 ज़रूर ऐड कर देने हैं, तो वो 99,000 हो जाएगा। क्योंकि देखें यहाँ सिंपल वॉल्यूम साइज़ MBs में है, तो आपको पता है 1000 MB का 1 GB होता है। तो अगर 99 GB बनाना है तो 99,000 आप यहाँ पर फिगर देंगे, तो 99,000 MB का मतलब है 99 GB। तो ये फिगर ध्यान में रखिएगा कि कितने ज़ीरो आपने लगाने हैं और कैसे काम करना है। 99 GB के लिए आपने 99 के साथ 3 ज़ीरो लगा देने हैं, नेक्स्ट कर लें। इसके बाद असाइन दिस लेटर, ठीक है जी, मेरे पास C और D पहले मौजूद है, ये E नए ज़ाहिर पार्टीशन को दे सकते हैं। अगर नहीं देना तो कोई और इसमें से सिलेक्ट कर लें, लेकिन याद रखें कि इसमें आपको A अवेलेबल है, B और C अवेलेबल नहीं है, सॉरी C और D अवेलेबल नहीं है, क्योंकि C और D जो है ना वो ऑलरेडी असाइंड है आपकी ड्राइव को, जो आपकी पहले कंप्यूटर पर लगी हुई है। ये A और B जो होते हैं ना, ये आपको पता होगा अगर पुराने कंप्यूटर्स में हम जाएँ तो फ्लॉपी ड्राइव्स के लिए ये जो ड्राइव लेटर्स है ना A और B, ये उनके लिए रिजर्व होते थे, क्योंकि पुराने जो कंप्यूटर्स होते थे पेंटियम 1 2 3 4 तक, उनमें 2 फ्लॉपी ड्राइव्स की ऑप्शन होती थी कनेक्ट करने की, और उनके लिए A और B रिजर्व होता था उनके लिए ये ड्राइव लेटर। खैर ये एक अलग से एक टॉपिक है, बड़ा मैंने सोचा कि जिसको भी ऐड कर दूं इसी लेक्चर में। अच्छा जी, यहाँ से नेक्स्ट कर दें। उसके बाद फॉर्मेट करना है NTFS, इसको आपने वैसे ही छोड़ देना है, इस पर कोई आपने चेंजिंग नहीं करनी। मास वाई वॉल्यूम लेबल अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पर आप लिख दें फाइल्स, मतलब मैं इस ड्राइव में फाइल्स रखना चाहता हूँ। परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट, बिल्कुल ठीक है। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम में ही आपने इस ड्राइव को फॉर्मेट करना है। नेक्स्ट कर दें और फिनिश कर दें। अब वेट करेंगे आप।
اب آپ ویٹ کریں گے, اٹ ول ٹیک فیو سیکنڈس, کچھ میسیجز آئیں گے آپ کے سامنے, پاپ اپ مینیوز, لیکن آپ نے ادھر دھیان رکھنا ہے ان ایلوکیٹڈ کی طرف کہ یہاں پر ابھی آپشن آئے گا ہیلدی کا ایک پارٹیشن کا, تو جب تک وہ نہیں آتا اس وقت تک آپ نے ویٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں ابھی فارمیٹنگ کی آپشن آ رہی ہے, تو یہ آ گیا ہیلدی پرائمری پارٹیشن. اس کا مطلب اب یہ پارٹیشن نہ صرف تیار ہوگی ہے, فارمیٹ ہوگی, اب بالکل یہ ریڈی ٹو یوز ہے. باقی آپ کے سامنے یہ بچ گئی, اس پر پھر رائٹ کلک کریں آپ, یعنی اسی ان ایلوکیٹڈ اسپیس پر جو 201.41 ہے, رائٹ کلک نیو سمپل والیوم نیکسٹ. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں نے 99 کو لیا راؤنڈ آف کر کے, تو اس کے ساتھ پھر 000 یعنی 99 GB کی ایک اور پارٹیشن بنے گی. اگلی والی کے لیے شاید 100 GB بچ جائے یا 102. بارہ جی ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو اسی طرح سے نیو والیوم کی جگہ پر یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ویڈیوز, یعنی اس ڈرائیو میں نے ویڈیوز رکھنے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ اور فنش. اب میں اگین ویٹ کروں گا اس پارٹیشن کے لیے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے 99 GB بنائی تھی, اس نے 96 اس کو اسائن کیا. یہ جو تھیوری ہے نا, یہ میں آپ کو کچھ تو پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں, مزید آپ کو انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا, خاص کر کہ ایک کوئی بھی پارٹیشن ہے یا USB ڈرائیو ہے 32 GB کی, تو وہ 32 پوری کیوں نہیں شو کرتی. بہرحال اب یہ آ گئی یہاں پر. اس کے بعد لاسٹ بچ گئی, اس پر بھی رائٹ کلک کریں, نیو سمپل, وہی پروسیجر ہے, یہ آپ کے سامنے بچ رہی ہے. بے شک آپ یہ ساری اس کو اسائن کر دیں کیونکہ اب ایک ہی پارٹیشن بنانی ہے. نیو والیوم کی جگہ یہاں پر آپ لکھ دیں ویب پیجز, یعنی اس میں آپ نے اپنا ویب کا مٹیریل یا موبائل ڈیٹا رکھنا ہے, تو آپ موبائل ڈیٹا کے نام سے اس کو والیوم دے دیں. اس کے بعد آپ نیکسٹ کریں, فنش کر دیں, تو یہ پارٹیشن بھی آپ کی چند لمحوں میں تیار ہو جائے گی. میک شور کہ یہاں پر جب ہیلدی آئے گا تب آپ نے اسے کلوز کرنا ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو جب تک اس کے اوپر ہیلدی آپشن نہیں آتا اس پارٹیشن پر, آپ نے مزید کچھ سیکنڈ انتظار کرنا ہے. تو یہ پارٹیشن تیار ہوگی آپ کی, اس پر بھی ہیلدی آپشن آ گیا ہے. اب آپ اس کو کلوز کر دیں. اس میں کوئی سیو کی آپشن نہیں ہوتی, آپ جب جائیں گے نا ایکسپلورر میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو نئی ڈرائیو میں نے ساتھ انسرٹ کی, اس میں فائلز کا پارٹیشن اور ویڈیوز اور یہ موبائل ڈیٹا سب اس میں آ گیا, ایکسیس ہو رہے ہیں, سب ٹھیک ہے. اب اس میں ڈیٹا کاپی کرنا ہے, ویری سمپل. یہاں سے آپ اپنا بیک اپ بنانا چاہیں تو اس کو کاپی کریں اور اس کے اندر لے جا کر پیسٹ کر دیں. سو یہاں سے بھی آپ اس کو والیوم کو چینج کر سکتے ہیں, لیبل کو ری نیم کر کے, اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. پارٹیشن کو فارمیٹ کرنا ہو تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں, رائٹ کلک, اور یہاں سے بھی فارمیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئک فارمیٹ کرنا ہے تو کوئک کر دیں. اگر کوئک کو ان چیک کریں گے تو یہ ریگولر فارمیٹ کرے گا. NTFS میں کرنا ہے تو اوبیسلی وہ ڈیفالٹ تو وہی ہوتا ہے ہمارا نیو ٹیکنالوجی فائل سسٹم. اس کی بجائے آپ ایکس فیٹ بھی کر سکتے ہیں, یہ فیٹ, اور اس کے علاوہ GPT پارٹیشن. یہ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ان پارٹیشنز کا کیا افیکٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک بہت پرانا آتا تھا فیٹ 32 اور وہ اس طرح کا, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو یہاں سے بھی پارٹیشن اس کی فارمیٹ کر سکتے ہیں, اسٹارٹ کر دیں, بعد میں اس کو کر دیں. بہرحال یہ یہاں تک یہ ہمارا لیکچر آج کا جو تھا, یہ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ کس طریقے سے آپ نے کوئی ایکسٹرنل ڈرائیو کنیکٹ کرنی ہے کمپیوٹر کے ساتھ اور پھر اس کو پارٹیشن کرنا ہے. اب اتارنے کے لیے کیا ہوتا ہے, دیکھیں یہ جو ہم نے ڈرائیو اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے, یہ USB سے پاور لے رہی ہے 5 وولٹ, اور اس کے اوپر یہ آپریٹ ہو رہی ہے جو نارمل وولٹیج نکلتی ہے ہمارے USB پورٹ سے. تو آپ اس کے لیے کچھ بھی میئر لے سکتے ہیں. آپ ادھر جائیں گے یہ نوٹیفیکیشن ایریا میں, یہاں کچھ کمپیوٹرز کے اندر آپ کو ریموو دا سافٹ ویئر کی بھی آپشن ملتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ آپشنز ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں ون ڈرائیو, پرسنل ناٹ سائن ان, یہ سیفلی ریموو ہارڈ ویئر اینڈ ایجیکٹ میڈیا, یہ آپ کو آپشن ایک مل رہی ہے. تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر آپ نے ایجیکٹ کر دینا ہے USB کو. یہاں سے یہ جو آپ کی لگی ہوئی ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے. یہ USB کے لیے بھی مستعمل ہے, لیکن USB میں ہم نارملی اس کو نکال بھی لیتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں ذاتی طور پر ہارڈ ڈسک کے لیے یہ والا میئر لیتا ہوں کہ یہاں سے اس کو میں ایجیکٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے. تو اس سے ہوگا یہ کہ ابھی اس کو جو ہے نا وہ ایجیکٹ کر دے گا آپ کے کمپیوٹر سے سیفلی. ٹھیک ہے, کسی قسم کا کوئی فائل ٹرانسفر کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. اب آپ اس کو آرام سے USB پورٹ سے دیکھیں, میں نے اس کو نکال دیا ہے. ٹھیک ہے, اور اب جب میں دوبارہ ری انسرٹ کروں گا تو آٹومیٹیکلی یہ ڈیٹیکٹ ہوگی اور اس کی پارٹیشنز بھی یہاں ڈسپلے ہو جائیں گی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ کار ہے اس کو کسی بھی ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک کو ریموو کرنے کا یہاں سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ فزیکلی اس کو پورٹ میں سے بھی نکال سکتے ہیں. تو جناب اس میں اگر کسی قسم کا آپ کا کوئی کوشچن ہے یا آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے, کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ آپ ضرور پوچھیے گا, میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا.